نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی مچھلی کا ذکر کریں گے۔ ایک مچھلی کو 300 صحابہ کرام نے کھایا۔ کتنے صحابہ کرام نے؟ 300 صحابہ کرام نے۔ اور کتنے دن تک؟ 18 دن تک۔ ایک مچھلی کو 300 صحابہ 18 دن تک استعمال کرتے رہے، پھر بھی وہ بچی۔ آج مچھلی کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 مجاہدین اسلام کے لشکر پر سپہ سالار بن کر سیف البحر میں تشریف لے گئے۔ وہاں لشکر کا راشن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ پورے دن میں ایک کھجور بطور راشن کے مجاہدین کو دینے لگے۔ یعنی لشکر لے کے گئے، 300 فوجی تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس کے سپہ سالار تھے۔ راشن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام ایک کھجور پر، کتنی؟ ایک کھجور پر پورا دن گزارا کر رہے تھے۔ اب آپ کھجور کھاتے ہیں ایک تو پتہ چلتا ہے، سوچتے ہوں گے یہ کیسا ہوتا ہوگا۔ ایک کھجور اور پورے دن جنگ بھی لڑنی ہے اور وہی پورے دن کی غذا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، یا رب رحم فرما، کرم فرما۔ اس موقع پر اچانک سمندر کے طوفانی موجوں نے ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی کو پھینک دیا۔ طوفان آیا، سمندر میں لہریں اٹھیں، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چنئی میں طوفان آیا ہوا ہے۔ طوفان آئے وہاں پر، پورے اس میں پانی پانی ہو گیا ہے۔ بہرحال تو ایک طوفان آیا سمندر میں، اور سمندر سے ایک مچھلی آئی، اور کتنی بڑی مچھلی تھی جناب علی! 300 صحابہ کرام اس کو لگاتار 18 دن تک پیٹ بھر کر کھاتے رہے۔ 300 پوری برات کی برات ہو گئی، بڑی والی برات۔ کاٹ کر اس کو کھاتے رہے اور اس کی چربی کو اپنے جسم پر ملتے رہے۔ سب لوگ تندرست ہو گئے اور خوب موٹے تازے ہو گئے۔ پھر چلتے وقت اس مچھلی کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ واپس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مچھلی کا ایک ٹکڑا پیش کیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مچھلی کو اللہ پاک نے تمہارا رزق بنا کر بھیج دیا۔ یہ مچھلی کتنی بڑی تھی، لوگوں کو اس کا اندازہ بتانے کے لیے امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیوں کو زمین میں گاڑیں۔ جو اس کی ہڈی تھی پسلی، ان کو جب گاڑا گیا اس طرح سے، تو اتنا اونچا دروازہ بن گیا کہ اس میں سے اونٹ ہو کے نکل گیا۔ 2 پسلیاں اتنی بڑی ہو گئیں جب ان کو زمین پہ گاڑا اس طرح سے محراب بنا کر، جیسے اپنے مسجد کی محراب ہیں، دروازے ہیں، تو اونٹ، وہ بھی سامان سے بھرا ہوا اونٹ، ان 2 پسلیوں سے پار نکل گیا۔ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مچھلی کا شوق فرماتے، اور آپ نے تلامر فرمائی۔ اور سنیے حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار جانور اور 2 خون حلال کیے گئے۔ مردار جانور مطلب مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے بھی آپ کے لیے حلال ہے، وہ اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ یہ کس نے ذبح کی ہے، ایمان والے نے کی ہے کہ بد عقیدہ نے یہ ذبح کیا، وہاں ذبح کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جہاں بھی مل جائے وہاں کھا لو، کہ جھٹکے کی ہے، بھئی مرغا کھاؤ گے تو کیا پتا جھٹکے کا بھی چل رہا ہے، بدعقیدے بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ تو مچھلی میں ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں بھی مل جائے وہاں پر آپ کھا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمندر جس مچھلی کو پھینک دے یا مچھلی کے کنارے پہنچنے پر پانی پیچھے ہٹ گیا اور وہ مچھلی خشکی پر آ جانے کے سبب مر گئی، تو ایسی مچھلی کو کھاؤ، اور جو بلا سبب مر گئی یعنی خود بخود پانی میں مر کر الٹ کر تیر گئی وہ نہ کھاؤ۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حلال ہونا عملی طور پر دکھا دیا گیا۔ مچھلی کے فائدے، اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کمی سے جسم کے گدودی نظام کا توازن بگڑ جاتا ہے، گلے کے اہم گدود تھائرائیڈ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جو مچھلی کھانے سے صحیح ہو جاتی ہے۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں جو ہوتی ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق
کھانسی کا مچھلی سے بہترین کوئی اور علاج نہیں. جسے کھانسی ہوتی ہو تو وہ مچھلیوں کا استعمال کرے. دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت ہی فائدہ مند ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 بار مچھلی ضرور کھا لینی چاہیے. غذا میں مچھلی کا زیادہ استعمال مثانے کے کینسر بڑھنے سے روکتا ہے. مچھلی کے سر کی یخنی جسے شوربہ یا سوپ بھی کہتے ہیں یہ آنکھوں کی روشنی تیز کرتی ہے. باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں. مچھلی کے سر کی یخنی فالج، لقبہ، عرق النساء یعنی گٹھیا کا درد وغیرہ، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری اور نسوں کی کھچاؤ اور قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ایسے لوگ جن کی یادداشت کمزور ہو رہی ہے ان کو مچھلی کھانا چاہیے. بہرحال یہ سنت بھی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گوشت سے زیادہ مچھلی کا استعمال کریں. رب کائنات ہم سب کو جو بھی غذا کھائیں حلال اس میں برکت عطا فرمائے. اور آج کل ہم کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں برت رہے ہیں، جو بھی چیز مل رہی ہے دنا دن کھائے جا رہے ہیں. کھانے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. تلی بھنی چیزیں تو کتنی تیزی ساتھ ہم لوگ کھا رہے ہیں، اور فاسٹ فوڈ، چومین، پیزا، برگر، یہ سب سمجھے زہر ہیں. یہ بدیسی والے لوگوں نے چھوڑ دیا، اب ہندوستانی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. بدیسی لوگ ہندوستانی چیزیں کھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ بدیسی چیزوں پہ اب نربھر ہو رہے ہیں. کھانے پینے میں دھیان دیجئے. یہ اللہ نے جو ہم کو باڈی دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، سمجھے، بہت بڑی نعمت ہے. ڈاکٹر کے منع کرنے سے پہلے آپ رک جائیے. سمجھے بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کسی چیز کو منع کرے اس سے پہلے ہی اس چیز کو آپ چھوڑ دیجئے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کا انتظار کریں، ڈاکٹر منع کرے گا تو اب منع کریں گے، ایسا مت کیجیے. جو چیز نقصان دیتی ہے، پیٹ خراب کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر جن کو منع کر دیا، آپ کے دوست ہیں، ملنے والے گھر والے، آپ وہ خود چھوڑ دیجیے. آپ کا بچپنا صحیح ہوگا تو آپ کی جوانی آٹومیٹک صحیح ہو جائے گی. آپ کی جوانی صحیح ہوگی تو بڑھاپا آپ کا آٹومیٹک صحیح ہو جائے گا. تو ہم کو وقت سے پہلے احتیاط برتنا شروع کر دینا چاہیے. تلی بھنی چیزوں سے بچیے، آئلی چیزوں سے، فرائی چیزوں سے بچیے. یہ سب خراب چیزیں ہیں، نقصان جو دینے والی چیزیں ہیں. آج کل مرغا بہت چل رہا ہے اور مرغا کیسے تیار ہو رہا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے. تو لہٰذا جو بھی چیزیں نقصان دینے والی سب چیز یوٹیوب پہ جا رہی ہے. کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. 30 سال کے ہیں تب کتنا کھانا چاہیے، اور 40 سال کے ہو جائیں تو کتنا سال کھانا چاہیے، اور 60 سال کے ہو جائیں تب کتنا کھانا چاہیے. عمر کے حساب سے آدمی کو اپنے کھان پین میں بدلاؤ کرنا چاہیے، اور موسم کے حساب سے بھی بدلاؤ کرتے رہنا چاہیے کھانے پینے میں. آپ دیکھتے ہیں موسم بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، نمازوں کا ٹائم بدلتا ہے. تو پریورتن، بدلاؤ اور چینجنگ یہ فطرتی چیز ہے. موسم اللہ تبارک تعالیٰ بدلتا رہتا ہے. کبھی ٹھنڈ آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی جاڑا، کبھی برسات، کبھی فجر کی نماز کب ہو رہی، کبھی ظہر کی کب ہو رہی، کبھی عصر کی کب ہو رہی، سب میں بدلاؤ رہتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں بھی بدلاؤ کریں، ایک دم اڑ کے نہیں رہ جائیں. اپنی زندگی کو ہمیں فلیکسیبل بنانا چاہیے. دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا بالکل نرم چیز ہوتی ہے، دودھ پلایا جاتا ہے. بڑھاپے میں جا کے بوڑھا بھی بچہ ہی بن جاتا ہے. جیسے بڑھاپے میں سارے انگ جو ہوتے ہیں کمزور، بچپن میں کمزور ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑھاپے میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے کھانے پینے میں اصلی چیزیں کھانے کا رواج پیدا کرو. تیل اپنے آپ سے تلوائیے، پتہ نہیں تیل کیا آ رہا ہے، ہم سب الٹا سیدھا کھا رہے ہیں. مرچ مسالے یہ اپنے آپ سے پسوا کر کھائیے، کھڑے لے لیجئے، سمجھے. تھوڑا بہت دقت تو ہوگی آپ کو، اٹپٹا لگے گا، مگر کم سے کم صحت کا تو دھیان ہوگا. اصلی چیزیں کھانے کی کوشش کیجیے. آٹا خود پسوا لیجیے. آٹے کٹے ہم جو لے لیتے ہیں کیمیکل لگا کے ان کو روکا جاتا ہے، آٹا زیادہ تک نہیں رہتا ہے. خود پسوائیے، مسالے پسوائیے، تیل اپنے ہاتھ سے سامنے پلوائیے. یہ سب کام ہم کر سکتے ہیں. یہ صحت جو ہے نا ہماری بہت قیمتی ہے. اگر کوئی چاہے کہ آپ سے 1 کروڑ میں آپ کی دونوں آنکھیں مانگے تو دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں دے سکتے. دل ہے، جگر ہے، دماغ ہے، کیا چیز فائدہ کرتی ہے کیا نقصان کرتی ہے. ہمارے پیٹ میں جو ہے نا وہ سریاں لگی ہوئی نہیں ہے کہ جو چیز کھاؤ گے سب کو پچا جائے گا پیٹ ہمارا. یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی آپ زیادہ لوٹ مت ڈالو. موٹر سائیکل پہ اگر 4 بندے بیٹھا دیے جائے تو اس کے رنگ پسٹن بہت جلدی، انجن بہت جلدی بیٹھ جائے گا. 2 آدمی کے لیے بنائیے، 2 آدمی چڑھاؤ. اب ایسے ہی ہمارا میدا ہے، اس میں کوئی وہ تھوڑی مشین، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، مگر یہ کہ اس پر دھیان سے ہم اس پر بوجھ ڈالیے. یہ نہیں کہ کھا لیا یہاں تک تو وہ کیا کرے گا، میدا بیچارہ بک جائے گا. وہ تو
کھانا پیسنے کو تھا وہ خود پچ گیا. تو ان سب پہ ہمیں اپنی صحت پہ دھیان دینا چاہیے. جب صحت صحیح سلامت ہوگی تبھی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، چاہے دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے بیوی بچوں کی خدمت ہو. تو صحت، حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ صحت مند بندے کو پسند فرماتا ہے. تو ہمیں اپنی صحت پر پورا دھیان دینا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی پیٹ باہر نہیں نکلا، پتھر باندھے رہتے تھے ہمارے حضور. کبھی کبھی کھاتے تھے اور پیٹ بھر کے وہ بھی نہیں کھاتے تھے. روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ ہی رکھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. پیر شریف پر روزہ رکھ لیا کرو، یہ ہمارے حضور کی سنت ہے. جمعرات کا ہمارے حضور روزہ رکھتے تھے. مہینے کی 3 تاریخ، 13، 14، 15 ان تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، پھر بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. 6 دن میں، 4 دن میں آپ سنتے رہتے ہیں حضرت فاطمہ گھر چولہا جلتا تھا. حضور کے گھر ہفتوں گزر جاتے تھے، چولہا ہی نہیں بننے آیا، چولہا ہی جل رہا ہے. کچھ مل گیا کھا لیا، نہیں کھایا تو ایسے ہی رہ رہے ہیں. جب پہ کوئی کمی نہیں تھی، اشارہ کر دیتے تو جنت کی نعمتیں سب زمین پہ آ جاتی، کوئی کمی نہیں تھی. مگر صحت کا دھیان رکھیے، کم کھائیے. کم کھانے سے کوئی بیمار نہیں پڑتا ہے، مگر زیادہ کھانے سے زیادہ تر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک چل رہا ہے، یہ مہینہ ہے، وہ تاریخیں چل رہی ہیں حضرت کے عرس کی. تو حضرت کے عرس کے لیے بھی ہم کل شریف کریں گے. ابھی فاتح ہوگی، سب لوگ 3 مرتبہ شریف، قل هو اللہ شریف پڑھو، الحمد شریف پڑھو، فاتح ہو جائے، کل شریف ہو جائے گا.